بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان، علم اور تقوی کی داستان۔ مدینہ منورہ کی بستی میں جب ایمان کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی تو وہاں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جس کا نام حضرت زید بن اسلم تھا۔ آپ تابعین کے دور کے مشہور عالم، فقیہ، مفسر اور نیک بزرگ تھے۔ آپ کے والد حضرت اسلم حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے آپ کو علم و تقوی کی تعلیم ایک ایسے گھرانے میں ملی جہاں عدل، زہد اور عبادت کا چرچا تھا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت زید بن اسلم کا بچپن مدینہ کی روحانی فضا میں گزرا۔ بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت، علم، حدیث اور زہد و تقوی کے رنگ آپ پر غالب تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد اور دیگر اکابرین سے روایتیں سنیں۔ آپ کا شمار ان تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے علم کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ اسے امت تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ آپ قرآن کریم کے مفسر تھے اور اہل مدینہ آپ کی تفسیر کو نہایت معتبر سمجھتے تھے۔ قرآن کی تفسیر میں مہارت۔ حضرت زید بن اسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے قرآن ان کے دل سے اتر رہا ہو۔ ان کی مجلس میں جب تفسیر کا درس ہوتا تو لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے اور ان کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، جن میں ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم بھی موجود تھے، جو اپنے والد کے علم اور تقوی میں ان کے نقش قدم پر چلے۔ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا، اے زید، آپ نے قرآن کے تفسیر میں اتنے گہرے کیسے ہو گئے؟ وہ مسکرائے اور بولے، میں نے قرآن کو صرف زبانی نہیں، عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ جب اللہ نے صبر کا حکم دیا، میں نے خود پر صبر لازم کیا۔ جب انفاق کا حکم دیا، میں نے اپنی ضرورتوں میں دوسروں کو ترجیح دی۔ یہی قرآن کا فہم ہے۔ تقوی اور عبادت۔ حضرت زید بن اسلم نہایت زاہد و عابد انسان تھے۔ راتوں کو قیام کرتے، قرآن پڑھتے اور اللہ کے حضور آنسو بہاتے۔ ایک بار آپ کے شاگرد نے دیکھا کہ رات کے آخری پہر آپ سجدے میں گرے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیری رحمت کی وسعت ہے، اور اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو میں جانتا ہوں کہ تو ظالم نہیں۔ یہ الفاظ سن کر شاگرد کا دل کانپ گیا اور اس نے کہا، استاد محترم، آپ جیسے نیک شخص بھی یوں رو رہے ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، بیٹے، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ سخاوت اور خدمت خلق۔ آپ نہ صرف عالم اور عابد تھے بلکہ نہایت سخی اور رحم دل بھی تھے۔ ایک بار مدینہ میں قحط پڑا، لوگوں کو پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے گھر کا سارا اناج نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ جب بیٹے نے پوچھا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا، جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اسی رات ایک پڑوسی نے ان کے دروازے پر کھانا بھیج دیا اور کہا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تیرا وعدہ سچا ہے۔ علم و نصیحت کی مجلسیں۔ مدینہ میں جب کبھی لوگ مسائل میں الجھ جاتے وہ حضرت زید بن اسلم کے پاس آتے۔ آپ نہایت نرمی، علم اور حکمت سے لوگوں کو سمجھاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شکایت کی، میں گناہوں میں بار بار مبتلا ہو جاتا ہوں، دل سخت ہو گیا ہے۔ حضرت زید نے فرمایا، دل زمین کی طرح ہے، اگر اس پر بارش نہ ہو تو خشک ہو جاتا ہے، اور بارش رحمت صرف ذکر الہی سے برستی ہے۔ صبر اور رضا کا مظاہرہ۔
زندگی کے آخری حصے میں آپ پر کئی آزمائشیں آئیں، مگر آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیماری، غربت اور مشکلات کے باوجود آپ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا، استاد محترم، آپ ہمیشہ مسکراتے کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے تو دل کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ وفات: حضرت زید بن اسلم نے تقریباً 136 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر مدینہ والوں نے کہا، آج علم اور زہد کا ایک چراغ بجھ گیا۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کے علم کو آگے بڑھایا اور آپ کا نام آج تک تفسیر اور تقوی کے باب میں روشن ہے۔ سبق: حضرت زید بن اسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ علم کا اصل حسن تواضع اور تقوی میں ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ایمان کی معراج ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔